الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اے اللہ، ہماری جانب سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دیں کہ بے شک ہماری آپ سے ملاقات ہو گئی، بس آپ ہم سے راضی ہو گئے اور ہم آپ سے راضی ہو گئے. صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے. اس کا پس منظر کیا ہے، شان ورود کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور کچھ دن آپ کے پاس قیام کیا، اور پھر جاتے ہوئے یہ درخواست کرنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، دین کی باتوں کو سیکھیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے دین میں داخل ہو جائیں، وہ بھی قرآن کو سیکھ لیں. تو آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے علاقوں میں آ کر لوگوں کے اوپر خدمت کریں دین کی، اور قرآن سکھائیں ہم سب کو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین قراء کی جماعت صحابہ کرام میں سے ان کے ساتھ روانہ کر دی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہاں سے چلے، ایک کنواں ہے معونہ، بیر معونہ جس کا نام ہے، معونہ جگہ کا نام ہے، وہاں ایک کنواں ہے، تو وہاں بیر کہتے ہیں کنویں کو. تو بیر معونہ کی جگہ پر جب یہ سفر کے دوران پہنچے تو وہاں پر قیام کیا. پانی کی جگہ پر قافلے رکا کرتے تھے تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں. تو وہاں قیام کے دوران وہ جتنے لوگ جو دوسرے علاقے سے آئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، انہوں نے ان صحابہ کرام مخلصین عاشقین کی جماعت کو گھیر لیا، اور گھیر کر پھر ان سب کو شہید کر دیا. اب وہاں پر جب صحابہ کرام کو گھیرا گیا اور ان کو شہید کرنے کے لیے وہ لوگ آگے بڑھے، تو اس وقت ان صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم سوچیں ذرا. موت ہمارے سامنے ہو اور ہمیں یقین ہو اس بات کا کہ بس ابھی ایک لمحے کے بعد ہمیں مار دیا جائے گا، تو ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جو نہیں بھی کرنا چاہیے. سب کچھ اپنا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور جو کوئی مطالبہ ہوگا اس کو پورا کر بیٹھیں گے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سچے عاشق تھے، تو انہوں نے
اپنی زبان پر ایک بھی کلمہ کفر لے کر نہیں آئے، ایک بھی ان کی بات نہیں مانی، اور اپنی جانیں دے کر اللہ کے حضور میں کامیاب ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے نا، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس گلشن میں بہار آئی۔ یہ دین ہم تک ایسے آسانی سے نہیں پہنچا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام نے اپنا بہت کچھ قربان کیا ہے، لٹایا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس موقع پر جب سامنے تلواریں نظر آ رہی تھی تو اس موقع پر صحابہ کرام نے یہ دعا کی، جو دعا یہاں پر ذکر ہے، اللہم بلغ عنا نبینا، اے اللہ تو ہماری یہ خبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو قاصد بنایا، کہا کہ آپ خبر پہنچا دیجئے۔ کیا خبر پہنچائیں؟ انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، ہم آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ چکے ہیں اور آپ بھی ہم سے راضی ہیں، ہم بھی آپ سے راضی ہیں۔ یہ بات آپ ان کو پہنچا دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو یہ اطلاع دی کہ آپ کے صحابہ اور عشاق کی جو جماعت آپ نے یہاں سے روانہ کی تھی، ان کو ان منافقین نے راستے میں شہید کر دیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اخوانکم قد قتلوا، تمہارے جو بھائی یہاں سے ہم نے بھیجے تھے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، وہ مار دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ پیغام اللہ نے ہم تک پہنچا دیا۔ آج جو ہے ہم پیغام پہنچانے کے لیے مختلف ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خط و کتابت ہوتی تھی، قاصد ہوا کرتے تھے۔ اب جدید دور ہے، ترقی کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی اطلاع خود ہی ایک لمحے کے اندر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، پوری دنیا کے اندر ہم اپنے پیغام کو لمحوں کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ تو دنیا اتنی تیزی میں آ گئی ہے کہ ہر کام بڑے فاسٹ ہونے لگا ہے، بڑی تیزی سے ہونے لگا ہے۔ تو اس تیزی کے زمانے میں ہمیں اپنی رفتار کو زمانے کے ساتھ تیز ویسا نہیں کرنا جیسا زمانہ چاہ رہا ہے، زمانے والے چاہ رہے ہیں، بلکہ اپنی رفتار کو ہم نے تیز کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ پھر یہ تیزیاں، یہ جدیدیت، یہ پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن اگر ہم سنت کو چھوڑ بیٹھے، قرآن حدیث سے اپنے تعلق کو توڑ بیٹھے، تو پھر یہ جدیدیت ہمیں ایسا اپنے اندر شکنجے میں گھیر لے گی کہ پھر ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے اندر اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر کچھ لوگ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، موبائل کو استعمال ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں نظر آ رہا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی ہے۔ تو یہ زمانہ اسی چیز کا زمانہ ہے، اور یہی فتنہ ہے اس زمانے کا سب سے بڑا۔ پہلے جو ہے وہ 3G، پھر 4G، اب 5G۔ 5G کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ اس زمانے کی جو جنگ ہے وہ اسی طریقے سے لڑی جا رہی ہے، کبھی کرونا کے نام پر، کبھی کسی مختلف وباؤں کے نام پر، یہ سب جنگیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تو اس وقت اگر اس جنگ میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بس ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، سنت۔ بس سنت کے راستے پر چلیں گے، صحابہ کرام کے اتباع کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کی فتنے سے بچے رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام کس نے پہنچایا؟ جبرائیل امین نے۔ اور پیغام کس کا تھا؟ جو دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، ان کا پیغام آپ کو پہنچایا گیا۔ آج کل کے زمانے کے اندر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن
مختلف طریقوں سے۔ کیسے؟ خواب کے ذریعے مرحومین کے پیغام آتے ہیں۔ خواب کے ذریعے مرحومین کا پیغام آنا یہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خود بھی تو نیک ہو، وہ تو نبوت کی شان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رات کو ڈرامہ دیکھ کر سوتے ہیں، فلمیں دیکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، موبائل استعمال کرتے کرتے سوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کوئی خواب دیکھا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا سچا خواب دیکھا ہے ہم نے، ہمیں یہ بشارت ملی ہے، ہمیں فلاں مرحوم نے آ کر یہ کہا ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگ اپنے خوابوں کے مطلب بھی خود ہی نکال لیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ خواب کی 3 کیفیتیں ہیں۔ ایک ہے رحمانی خواب، اور ایک ہے نفسانی خواب، اور ایک ہے شیطانی خواب۔ رحمانی خواب کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خواب دکھاتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اور اپنے پیغامات اور پہلے انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اللہ کے پیغامات تک ان تک پہنچاتے ہیں خواب کے ذریعے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کو خواب دکھتے ہیں، یہ رحمانی خواب ہے، کیونکہ نبوت ختم میں ہونے کی وجہ سے اب وحی کا سلسلہ تو ہے نہیں، لہذا آگے پیغام رسانی کا سلسلہ خواب ہے، القاء ہے، کشف ہے، جو اہل اللہ کو ہوا کرتے ہیں، جو اہل اللہ کو خواب دکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی عالم، کوئی اللہ والا اگر یہ خواب بیان کرے اور یوں کہے کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے یوں فرمایا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے میری بات ہوئی، انہوں نے یوں کہا، یا فلاں نبی نے حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات خواب میں ہوئی، انہوں نے یوں کہا، تو یہ اللہ والا ہوگا، عالم ہوگا، نیک ہوگا، تو اس کی اس بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اس پر اعتبار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عام سا بندہ ہے جو بیچارہ بظاہر اپنے آپ کو نیک بنا کر گھوم رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ نیک ہے نہیں، اس لیے کہ نیکی انسان کے عمل میں، معاملات میں نظر آ جاتی ہے۔ عمل کی وجہ سے ہم بعض دفعہ اپنی برائیاں عیب چھپا لیتے ہیں، لیکن معاملات میں انسان گڑبڑ کر جاتا ہے، اور جہاں معاملات میں گڑبڑ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ عمل میں بھی کوئی جان نہیں ہے، عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ اوپر سے عمل کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر کھوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، منافقت ہے، دوسروں کو حقارت ہے، اپنی بڑائی ہے، ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر۔ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نفس اور شیطان انسان کو خود ہی بتاتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہو گیا، تو بہت نیک ہو گیا، تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے دلوں کے اندر وہ جذبہ بیدار کرنا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جذبات عطا فرمائے تھے، اگر ان جذبات کا 100واں حصہ بھی ہمارے اندر بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ 10% نہیں، 100واں حصہ بھی اگر ان جذبات کا ہم میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم پھر ناکام نہیں، کامیاب ہے۔ کہا نا، تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو قلت سے اگر، تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ آج کامیابی سب چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ استقامت ہمیں نہیں نظر آتی۔ عمل تھوڑا ہو، استقامت والا ہو، جو صحابہ کرام کا شیوہ تھا، وہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ عمل بہت زیادہ ہو، نمازیں ہیں، قرآن ہے، دین کے کام ہیں، لیکن استقامت کسی کام میں بھی نہیں ہے۔ جہاں حالات آئے، مشکلات آئیں، بیماری آئی، مسائل آئے، سب دین چھوڑ گیا، سب دین کے کام سائڈ پر لگ گئے، فرائض کا بھی اہتمام نہیں رہا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر استقامت نہیں ہے۔ تو استقامت والا عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے۔ دوسرا خواب ہے نفسانی خواب۔ نفسانی خواب کہتے ہیں کہ انسان کو جو خیالات آتے ہیں، دن بھر جو کام کاج کرتا ہے، خیال آ رہے ہوتے ہیں، وہی خیالات اس کو خواب میں دکھنے لگ جاتے ہیں، وہی سوچیں اس کو خواب میں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ دن میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے انشاءاللہ پیسے جمع کروں گا، BC ڈالوں گا، پھر باہر ملک جاؤں گا، وہاں جا کر تعلیم حاصل کروں گا،
پھر یوں کروں گا۔ اب وہ خواب رات کو دیکھ رہا ہے۔ خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ ٹکٹ آ گیا میرا، بیگ تیار ہے اور میں ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ اب وہ کیا اٹھ کے سمجھتا ہے، خواب مجھے دکھ گیا، اس کا مطلب میں باہر جاؤں گا، خود ہی اندازہ لگا لیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ خواب ہے، خواب دکھا ہے، تو خواب کوئی حقیقت تھوڑی ہے۔ وہ خواب آپ کے خیالات آپ کو نظر آئے ہیں خواب میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گئے باہر۔ اب جب وہ خواب بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ کہتے ہیں اب تو میرا جانا پکا ہے، خواب بھی دکھ گیا، لہٰذا اب تو مجھے جانا ہی جانا ہے۔ اب یہاں کے جو کام ہے نا اس کے اندر کوتاہی شروع کر دیتا ہے، کیوں؟ اب مجھے تو باہر جانا ہے نا، اب یہاں کیا کرنا ہے، لہٰذا یہاں کا کام بھی بگڑ جاتا ہے اور باہر بھی نہیں جا پاتا۔ اس لیے کہ جو انسان یہاں رہتے ہوئے صحیح تدبیر نہ کر سکے، صحیح طرح کام نہ کر سکے، تو وہ باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جا ہی نہیں سکتا۔ باہر جانے کے لیے یہاں مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، یہی مضبوطی نہیں تو باہر کیا خاک مضبوطی ہوگی؟ یہی کام میں دل نہیں لگ رہا تو باہر کا جا کر کام کیا کرے گا؟ وہاں تو 1 مہینے کے بعد اگر چلا بھی گیا، 1 مہینے 6 مہینے کے بعد دل ایسا اکتا جائے گا کہ دل چاہے گا بس ابھی پاکستان بھاگ جاؤ۔ وہاں پر پھر غلامیت والی زندگی برداشت نہیں ہوگی، وہاں پر نوکریاں پھر برداشت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہیں پر وہ ڈھیلا ہو گیا، یہیں پر کام نہیں کر رہا تھا، سست ہو گیا خوابوں کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں خوابوں کے شہزادے نہ بنو، ہاں حقیقت کے شاہ سوار بنو۔ خوابوں کے شہزادے بنو گے تو پھر اسی طرح گھومتے رہو گے، یہاں بھی زندگی نہیں بنے گی، کہیں جا بھی نہیں سکو گے۔ اور حقیقت کے شاہ سوار بنو گے تو انشاءاللہ جب تک جہاں ہو وہاں پر صحیح طریقے سے کام کرو گے، اللہ اسی کی برکت سے اور کامیابی بھی عطا فرما دیں گے۔ تیسری قسم کے خواب ہیں نفس شیطانی خواب۔ شیطانی خواب کیا ہیں؟ بازار گئے، بد نظری ہو گئی، جوانی ہے، جوش آیا، دماغ میں خیالات آئے ہیں، میں شادی ہو جائے، فلاں سے ہو جائے، فلاں سے ہو جائے، برے خیالات آ رہے ہیں، یہ شیطانی ہے۔ شیطان انسان میں ڈالتا ہے یہ چیزیں کہ بری سوچیں اس کے دل میں آتی ہے، دماغ میں اس کی تدبیریں بنتی ہیں، برے کام، چور ہے تو چوری کی تدبیریں کر رہا ہے، ڈاکو ہے تو ڈاکے مارنے کی تدبیریں کر رہا ہے، شرابی ہے تو شراب حاصل کرنے کے لیے شراب کہاں سے ملتی ہے اس کی تدبیریں کر رہا ہے۔ اب یہ خواب میں بھی دکھ رہا ہے اس کو، شادیاں دکھ رہی ہیں، کبھی کچھ دکھ رہا ہے، کبھی کچھ دکھ رہا ہے، گندے خواب اس کو دکھ رہے ہیں، تو یہ سب شیطانی خواب ہے۔ تو نفسانی اور شیطانی خواب عام طور پر یہ سب کو دکھ جاتے ہیں۔ ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تو ہمیں برے خوابوں سے محفوظ فرما دے اور ہمیں خوابوں کے بجائے حقیقت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ انسان نیکی میں لگ جاتا ہے، ابھی اس نے 4 دن نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کو خواب دکھتا ہے کہ خواب میں کہتا ہے تیری تو نماز قبول ہے، تو بس اللہ والا ہو گیا، اور کوئی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو روحانی شکل میں دکھتا ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، اب وہ بزرگ اس کو دکھتے ہیں خواب میں اور کہتے ہیں بیٹا بس تو نے نمازیں پڑھ لی، اب تو بن گیا، پہنچ گیا اوپر تک۔ اب وہ اندر ہی اندر خوش، جیسی آنکھ کھلتے کہتی ہے مجھے تو ایک نیک بندے کی زیارت ہو گئی، مجھے خوشخبری مل گئی، لہذا اب تو میں پاس ہو گیا۔ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان آپ کو فرائض سے، سنن سے، واجبات سے کوتاہی کرنے کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے ایسے خواب دکھاتا ہے۔ خواب میں ایسا بن کر آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس اب پہنچ گئے، اب ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ہم اس خواب کے مطابق جو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ عبادت سے دور کرتے کرتے بالکل ہی عبادت چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر صرف نام رہ جاتا ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں نام جڑ گیا بس کافی ہے۔ عبادت میں پھر وہ لذت باقی نہیں رہتی۔ دیکھیے عبادت میں جب تک لذت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ آپ نے بریانی کھائی، قورمہ کھایا، جاوید کی نہاری کھا لی جا کر، اچھے آپ نے مرغن غذائیں کھا لی ہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد ایسا لگا یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آج کھانا اچھا نہیں تھا وہاں، یا جاوید کی نہاری کا ذائقہ خراب ہو گیا تھا؟ نہیں، آپ کی طبیعت نہیں تھی اس کو کھانے کی، آپ کو مزہ نہیں آیا اس میں، حالانکہ آپ کے ساتھ اور دوستوں کو بڑا مزہ آیا، اور آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ کے دماغ پر بوجھ بن گیا وہ کھانا، آپ کا جو ہے نا وہ سینہ جل رہا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کا مزہ خراب ہو گیا، ان کا نہیں ہوا، کھانے کا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، قرآن کھولتا ہوں بس دل چاہتا ہے بس بند کروں، بس بہت پڑھ لی، ایک صفحہ پڑھ کر دل اکتا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عبادت کی لذت ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی وجہ سے محروم کرتے ہیں کسی نیک بندے کو، وہ اس کی عبادت کی لذت ختم کر دیتے ہیں۔ تو عبادت کی لذت ختم ہو جانا یہ محرومی کی بات ہے، کسی گناہ کے سزا کی بات ہے، لہذا عبادتوں کے اندر لذت لے کر آئیے،
اور لذت کیسی آئے گی؟ بار بار دل چاہے نہ چاہے وہ کام کرتے رہیں، دل چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو نیک لوگوں سے جوڑے رہیں، دل چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو مشوروں سے جوڑے رکھے، مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ بعض دفعہ انسان خود شریک شکار ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے ہر کام کے اندر، اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو تابع کر دیں، اپنے آپ کو جوڑ دیں کسی کے ساتھ، کوئی بھی قدم کوئی بھی کام بغیر مشورے کے نہیں کرنا۔ پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کی عادت ایسی پڑ جائے گی کہ پھر آپ کو عبادت کی لذت بھی آنے لگے گی، کیونکہ نیک صحبت میں لگے رہیں گے تو نیک صحبت کی وجہ سے لذت دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی، دوبارہ آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا ہر کام کے اندر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہم نے ایسے خوابوں سے بچانا ہے اور صحیح خوابوں کی طرف لے کر آنا ہے، اور صحیح خواب یہ ہیں کہ ہم نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی بڑی کامیاب ہونے والے ہیں، بڑی عظمت کو پہنچنے والے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر سنت کے ہو نہیں سکتی۔ اپنے ہی عمل کو سب کچھ سمجھنا اور جو ہے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے لگ جانا، یہ انسان کی ذلت کی بات ہے، کمتری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بڑوں کے ساتھ جوڑنا بھی ضروری ہے، اور بڑوں کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو دعا ایک سکھلائی، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا وفی اعین الناس کبیرا وفی عینی صغیرا۔ اے اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، اے اللہ تو مجھے اپنے نیک صابر بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ تو مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے، میں اپنی نظر میں چھوٹا بن جاؤں۔ تو یہ ہے اصل بڑائی۔ جب انسان اپنی نظر میں بڑا بن جاتا ہے تو پھر اس کو دوسرے سب چھوٹے اور حقیر نظر آتے ہیں، دوسروں کی باتیں اس کو کم نظر آتی ہیں، چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے چھوٹا بنانا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سنت۔ ایک واقعہ سنیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ غزوہ تبوک یہ وہ غزوہ ہے جس میں سب سے زیادہ مشقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اٹھائی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر 1 مہینے کا، سواریوں پر 1 مہینے کا سفر، سب سے طویل سفر۔ آج کل تو بڑا تیز ہو گیا، روڈ بن گئے ہیں، گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں تبوک تک، پہلے 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی سفر آپ نے کیے، غزوات ہوئے، جہاد ہوا، سفر میں کہیں آپ گئے، تو کبھی بھی سفر میں جاتے ہوئے آپ مدینہ میں اعلان نہیں فرماتے تھے کہ جو ہے میں فلاں جگہ پر جانا ہے، تیاری کر لیں، بلکہ اگر مشرق میں جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مغرب کی طرف جانا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم میں کوئی جاسوس ہو، کوئی منافق ہو، اور وہ ہمارے سفر کی اطلاع ہمارے دشمن کو دینا چاہے تو وہ دے نہ سکے۔ الحرب خدعہ، لڑائی جو ہے وہ کیا ہے؟ چلاکی کا نام ہے، دھوکہ دینے کا نام ہے۔ دھوکہ یہ ہوتا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے جو آج ہم دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کاروبار کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، لین دین میں دھوکہ جو کرتے ہیں، چیز 2 نمبر 1 نمبر کہہ کر بیچتے ہیں، پتہ ہے اس میں عیب ہے، بغیر عیب والی کہہ کر بیچتے ہیں، پتہ ہے مکان کی ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے، مکان کمزور ہو رہا ہے، لیکن اس کو اچھا بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جو 50 لاکھ کی چیز ہے اس کو 80 لاکھ میں بیچتے ہیں، جو 10,000 کی چیز ہے اس کو 15-12 میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ دشمن سے مقابلہ چل رہا ہو، لڑائی چل رہی ہو، تو اس وقت دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی عمل اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کبھی سفر مشرق کی طرف ہوتا تو آپ فرماتے کہ مغرب کی طرف جائیں گے، اور نکلتے بھی مغرب کی طرف سے ہی تھے، اور مغرب کی طرف سے نکل کر پھر گھوم کر مشرق کے راستے پر آ جاتے۔ تو جھوٹ بھی نہیں ہوتا تھا اور دشمن کو بھی دھوکہ ہو جاتا تھا کہ یہ تو ادھر نکلے ہیں، ادھر تھوڑی گئے ہیں۔ لیکن یہ پہلا سفر تھا غزوہ تبوک کا جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے صاف صاف کہا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو مدینہ منورہ کے آبادی والے تھے، ان کی ساری معیشت کھجوروں پر تھی، کھجوروں کے باغات تھے، یہی اترتے تھے، پھر پورا سال اسی کے ذریعے جو ہے اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، اسی کے ذریعے گھر کا دانا پانی چلتا تھا۔ اور جس مہینے میں تبوک کے سفر پر نکلنا تھا، یہ وہ مہینہ تھا گرمی کا کہ جب کھجوریں اتارنی تھی۔
اب اگر کھجور پک چکی ہو اس کو نہ اتارا جائے تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے، درخت پر لگے گرتی ہیں، کچھ گر جاتی ہیں، کچھ پھر سڑ کر خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ کارآمد نہیں رہتی۔ اب صحابہ کرام کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر ہم سفر میں جاتے ہیں تو کھجوریں کون اتارے گا، اور کھجوریں نہیں اتاریں گے تو سفر سے تو ہم آ جائیں گے، تو آئندہ پورا سال اگلی گرمی تک جو ہے پھر ہم کیسے روزگار گزر بسر کریں گے، کیسے تجارت کریں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور آپ نے اعلان فرما دیا تیاری کیجیے، نکل گئے۔ اللہ کی شان جب سفر سے واپس آئے، ہر سال جتنا کھجوروں کا فائدہ ہوتا تھا اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ اس سال فائدہ عطا فرمایا، اور سفر سے واپس آنے کے بعد بھی کھجوریں اپنی جگہ پر ویسی کی ویسی خراب بھی نہیں ہوئی وقت گزرنے کے باوجود بھی۔ تو جو انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ پھر اس کے مال کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی ان قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتے، اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں اور اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ابھی میری کیا عمر ہے، ابھی میں کیا قرآن پڑھوں، نہیں، اللہ کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے لیے آپ نے درس میں شریک ہونا ہے، اللہ کے لیے آپ نے حدیث کو پڑھنا ہے، اللہ کے لیے آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے لیے آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو ان کاموں میں، دین کے کاموں کے اندر صرف نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، لوگوں پر نظر نہ ہو، اپنی عذروں پہ نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اس سفر سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک واقعہ ہوا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، تو پانی جہاں سے لے رہے تھے وہ ایک کنواں تھا، وہاں پر سارے پانی لے رہے تھے، تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ پانی لینے کے لیے پہنچا، تو ایک انصاری صحابی بھی وہاں پر تھے، تو پانی لینے میں ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات پر آگے پیچھے ہو گئے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اب ایک تو انصاری صحابی ہیں، آزاد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کی صحبت والے ہیں، دوسری طرف بھی صحابی ہیں لیکن غلام ہیں۔ غلام میں اور آزاد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان غلامیت میں آ جاتا ہے نا تو پھر تعلیم شعور بھی اس کو اتنا کام نہیں دیتی، وہ اپنی غلامیت والی کوئی نہ کوئی جہالت کی بات کر جاتا ہے، اور یہیں پر ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ جو حضرت عمر فاروق کے غلام تھے وہ صحابی تھے، لیکن ان سے یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ جب ان سے لڑائی ہوئی، جو آپس میں جھگڑا ہوا، تو انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ اب جب تھپڑ مارا تو ان کو بھی غصہ آیا کہ یار انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا اتنی سی بات کے اوپر، اب آپس میں اور لڑائی گتھم گتھا ہونے لگے، یہاں تک کہ تھپڑ مارنے کے بعد وہ جو صحابی تھے وہ بھی اور لڑنے لگے۔ انصاری صحابی نے بولا میں اکیلا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں، انہوں نے یا الانصار، انصار کو دعوت دی، اے انصاریوں میری مدد کرو، یہ جو ہے مہاجر ہے، حضرت عمر فاروق مہاجر تھے، ان کا غلام ہے، یہ ہمیں مار رہا ہے، میری مدد کرو۔ جیسے ہی انہوں نے یا الانصار کہا تو اس غلام نے بھی پیچھے آواز لگائی یا المہاجر، اے مہاجر میری مدد کرو۔ آج بھی نعرہ لگتا ہے نا جی یہ مہاجر ہے، یہ مہاجر کا نعرہ ہو یا جی پختون کا نعرہ ہو، جی پنجابی کا نعرہ ہو، جی سندھی کا نعرہ ہو، یہ سارے نعرے تعصب بازی والے ہیں، ان نعروں کو ہم نے نہیں اپنانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قومیت کا نعرہ ہو، صرف مہاجر نہیں، کسی بھی قومیت کا نعرہ کہیں پر بھی لگے وہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اسلام کا نعرہ صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، یہ نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ ہے، کلمہ توحید، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بس یہ اسلام کا نعرہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ تو تعصب بازی والا نعرہ، قومیت والا نعرہ، علاقوں کی طرف نسبت کر کے جو ہم نعرے لگاتے ہیں وہ نعرہ، یہ سارے نعرے اسلام کے نہیں بلکہ جہالت کے نعرے ہیں۔ لہذا ان تمام نعروں سے، نعرے والوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب ان دونوں نے یہ کام کیا، ادھر مہاجرین آ گئے، ادھر انصار آ گئے، اب جو ہے ان کی آپس میں جنگ شروع ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان پہنچے اور آپ نے آ کر خوب ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا
کہ میں تو ابھی زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی سے تم جہالت کے نعرے لگانے شروع کر دیے تم نے۔ اور آپ نے غصہ فرمایا اور ہر ایک کو وہاں سے ہٹایا، ہٹ جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو اس نعرے کو، اور آج کے بعد اس طرح کا نعرہ کوئی نہ لگائے، اس لیے کہ یہ بہت بدبودار بات ہے۔ کیا ہے؟ بدبودار بات ہے یہ۔ تو اس ایسے نعروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ان کو ڈانٹ کر پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ مہاجرین اور انصار ان دونوں کے غصے پر ایسی ٹھنڈک پڑ گئی جیسے آگ پر پانی ڈال دیتے ہیں، ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ ایک دم ان کو خیال آیا یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ موجود تھا۔ اس نے فوراً جو ہے نا اپنی منافقت ظاہر کی، اور اس نے جو ہے نا کہا کہ اب ہم جو ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور مہاجرین انصار سے کہا کہ تم لوگ جو ہے ان لوگوں کو یہاں پر تم نے پناہ دی، ان کو تم نے کھلا کر ایسا کر دیا کہ اب یہ ہم سے لڑتے ہیں، اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم ان کو نکالیں گے جا کر، ہیں ہم عزت والے ہیں، یہ ذلت والے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے مدینہ سے۔ یہ اس نے بات کی۔ اب یہ بات اس نے اپنے لوگوں میں کی۔ انہی لوگوں میں انصار میں سے ایک صحابی ہیں جو اس وقت جو ہے وہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، یعنی کہ بڑے صحابہ کرام تھے 40 سال 50 سال عمر والے، اور ایک ہے نوجوان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ بات سنی عبداللہ بن ابی کی، وہ فوراً وہاں سے نکلے، انصاری تھے یہ، یہاں سے نکلے اور جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور آپ کو جا کر بتلایا کہ یہ بات ہو رہی ہے، وہاں پر انصار میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو کسی نے کہا کہ وہ زید نکل کر گیا ہے یہاں سے، وہ سمجھ گئے کہ کہاں گیا ہوگا۔ وہ زید عبداللہ بن ابی بھی وہاں سے نکلا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچ گیا اور کہا کہ یہ زید نے کوئی چغلی کی ہوگی آپ سے، اور یہ تو ہے ہی ایسا چغل خور ہے، یہ الٹا اس کی برائی کرنے لگا، اور فوراً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچی تھی اس بات کا رد کیا کہ ایسی کوئی ہم نے بات نہیں کی ہے، یہ آپ کے ہماری خواہ اس نے چغلی کی ہے، ایسی کوئی ہم نے بات نہیں کی، لیکن حقیقتاً انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ عبداللہ بن ابی عمر میں بڑا تھا، ہر اعتبار سے سمجھدار تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، منافقت پر تھا، تو اس کی ذلت ہونی تھی تو وہ ہو کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منافق کو ذلت کیسے دی؟ اللہ نے اس کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ مخلص صحابہ کرام میں آ گیا، اس کے دل میں منافقت نہیں تھی، وہ صحیح ایمان والا تھا۔ اس کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا تھا، اس نے جا کر اپنے ابا کو پکڑ لیا، اس نے کہا کہ یہ تم نے کیوں کہا ہے ایسا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے ابو نے یہ بات کہی ہے، جو میرا ابو ہے منافق ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، وہ جھوٹ بول رہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، باپ منافقت پر اترا ہوا ہے اور بیٹا آ کر کہہ رہا ہے آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کا سر قلم کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا باپ ہے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو میں قتل کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہارا والد ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو میں نے قتل کرا دیا تو بعد والے لوگ یہ کہا کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا تھا، تو اسی لیے ہمیں اپنے صحابہ کرام سے، علماء سے، اکابرین سے یہ تربیت ملی ہے کہ اپنے دشمنوں کو چھیڑو نہیں، چھوڑ دو ان کو، ہاں اگر تمہیں اختیار بھی مل جائے، بدلہ لینے کی طاقت بھی مل جائے تو بھی ان کو معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل دشمن کافروں کے روپ میں نہیں ہے، آج کل دشمن مسلمانوں کے روپ میں ہے، اور کافر ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ ڈز نہیں پہنچا سکتا جو ہمارے اپنے مسلمان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان مسلمانوں کو ہم جو ہے قتل کرنے لگ جائیں اور انہی کو ہم جو ہے نکالنے راندے درگاہ کرنے لگ جائیں تو پھر تو لوگ کافر کہیں گے یہ تو آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ صرف اس بات سے بچنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں تم اپنے باپ کو قتل نہیں کرو گے۔ لیکن بیٹا تھا، ایمان والا تھا، عاشق رسول تھا، جذبہ تھا اس کے دل کے اندر، وہ سوچ رہا تھا کچھ نہ کچھ تو کروں، بدلہ لوں۔ بہرحال وہاں سے سفر شروع ہو گیا۔
ابھی مدینہ آیا نہیں تھا، راستے میں ایک راستہ تھا چھوٹا سا، وہاں سے گزرنا تھا پورے قافلے کو، ہر سواری کو۔ اب یہ عبداللہ بن ابی کا جب نمبر آیا نا، اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا راستے میں۔ غصہ تو تھا نا، اپنے باپ کو نصیحت کرنی تھی۔ اب تلوار نکال لی، اس نے بولا کہ بولو پہلے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، یہ بولو۔ کہتے میں نہیں بولوں گا، جب تک نہیں بولو گے یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا، ورنہ میں تلوار سے مار دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے ذریعے ہی باپ کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کے دین کے کاموں کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے، اپنی زبانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس میں رکاوٹ کے کاموں کے اندر استعمال کرتا ہے، اپنی طاقتوں کو اپنے تعلقات کو استعمال کرتا ہے، یقین جان لو کامیاب نہیں ہوگے۔ اور کامیاب تو کامیاب دور کی بات ہے، ناکامی بھی ایسی ذلت والی ملے گی، آسان موت نہیں ملے گی۔ اللہ دنیا میں ہی رسوا کریں گے اور ایسی جگہ سے رسوا کریں گے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ توکل کرنے والوں کو، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا، مدد وہاں سے فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا، اسی طرح منافقین کے ساتھ اور جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں اسلام کو اور اسلام والوں کو تنگ کرنے والے لوگ، اللہ ان کو بھی ایسے عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ سگا بیٹا ہے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں جانے دوں گا جب تک کہ یہ نہیں کہتے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ پھر روک کے کھڑا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی کو اس کا بیٹا۔ آپ آئے، آپ نے اس کو ہٹایا، بولا ہٹو ہٹو، چھوڑو اس کو، ابھی جانے دو۔ آپ وہاں سے اس کو جان چھڑا کے عبداللہ بن ابی کو آپ نے بچایا۔ پھر وہاں سے اس کو راستہ ملا، مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سورۃ المنافقین نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ سورۃ المنافقین کا ترجمہ پڑھیے، اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ لوٹ گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، یہ اس نے کہا تھا۔ جو ان کے بیٹے کی بات تھی، جو زید بن ارقم کی بات تھی، اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی، قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی۔ جب کوئی انسان مخلص ہو کر دین کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے آتی ہے۔ اس ٹائم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وحی کا سلسلہ چل رہا تھا تو اللہ وحی نازل فرما دیتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر بھی اللہ کی مدد ابھی رکی نہیں ہے۔ اللہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، بس عمل کرنے والوں میں ہم میں کوتاہی آ گئی ہے۔ جہاں جہاں عمل کے اندر کوتاہی ختم ہوتی ہے، اخلاص آتا ہے، اللہ کی مدد بھی ویسے ہی لوٹ کر آ جاتی ہے، اللہ بھی ویسے ہی مدد فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر معاملہ ہونے پر، ہر جو ہے باہر والوں کی پالیسیوں کو اپنانے پر سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ مدارس کو، مساجد کو، نمازیوں کو، دینداروں کو۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی برکت سے پھر اس مصیبتوں سے چھٹکارا بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یار یہی نظام ہے سب سے بہتر۔ تعلیمی نظام پر کتنی باتیں ہوا کرتی تھی، تعلیمی نظام دقیانوسی اور انتہا پسندی کیا سکھاتے ہیں؟ مدارس سکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا تھا، جن لوگوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہا تھا کہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، اللہ نے ان کو ایسی ذلت عطا فرما دی ہیں کہ اب وہ عزت چاہتے بھی ہیں تو مل نہیں رہی ہے ان کو۔ ہر طرف سے عزت کے دروازے ان کے بند ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے مدارس والوں کو للکارا تھا۔ تو جو دین کو، دین والوں کو، مدرسے والوں کو، قرآن قال اللہ قال رسول پڑھنے والوں کو للکارے گا، رکاوٹ بنے گا، برا بلا کہے گا، یقین جانو عزت کبھی اس کو مل نہیں سکتی، وہ ذلیل ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ تو عبداللہ بن ابی منافقین مدینہ، رئیس مدینہ ہو منافقین کا، یا جو ہے آج کے دور کے منافقین ہو، کوئی بھی کسی طرح عزت والا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا یقین ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا آسان، دین سیکھنا آسان، دین پر چلنا آسان۔ اس لیے کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ عزت نماز میں ہے، عزت قرآن پڑھنے میں ہے، عزت دین کے سیکھنے میں ہے، تو عزت والے کام سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہمیں کوئی ہٹا سکے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا